بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین آج سپریم کورٹ سے نہیں بلکہ اڈیالہ جیل سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جہاں پر عمران خان کو قید تقریباً 470 کے قریب دن ہو چکے ہیں، لیکن 3 اہم مقدمات میں عمران خان کی بریت کے بعد اب ایک اور مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس۔ اس کیس کے چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ساتھ احتساب عدالت کی جانب سے 79 یعنی 79 مقدمہ جو سوالات ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اس کیس سے جڑے کچھ ایسے حقائق جس سے نواز شریف لنک کرتے ہیں، نواز شریف کے بیٹے حسین نواز، حسن نواز کا لنک ہے، ملک ریاض پراپرٹی تائکون کا لنک ہے، لیکن ان کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے، مگر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ 79 سوالات کیا دیے گئے ہیں احتساب عدالت کی جانب سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو؟ ان تمام کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، تفصیلات پہ جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائے گا تاکہ جو نئی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پہ میں کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رائے دینا چاہے تو کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف کہ 79 سوالات عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے احتساب عدالت نے کیا پوچھے ہیں۔ اب ان سوالات میں کچھ ایسے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے نواز شریف کے بیٹے ملوث ہیں، اس کے علاوہ ملک ریاض پراپرٹی تائکون جس کا میڈیا، جس کا ملک کے حکومتیں، بیوروکریسی، جرنل، جج نام لینے تک جو ہے وہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، شاید بحریہ ٹاؤن میں کوئی ان کو پلاٹ ملے گا، کوئی پلاٹ نہیں ملے گا، کیا خوف ہے؟ اس شخص کا نام نہیں لیا جاتا ہے جس کے یہ پیسے ہیں، لیکن اوپر سے عمران خان اور ان کے اہلیہ بشریٰ بی بی کو پھنسایا جا رہا ہے۔ تو اس کیس میں ہے کیا؟ تھوڑے سے 79 سوالات کا آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر کچھ گواہوں کی جانب سے جو بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، پراپرٹی تائکون ملک ریاض اور یا نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے اس 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سے ان کا بھی کیا تعلق ہے وہ بعد میں رکھیں گے، لیکن پہلے 190 ملین پاؤنڈ میں جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 14 صفحات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا ہے جس میں عمران خان سے فرحت شہزادی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری سمیت القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی اراضی اور برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی رقوم کی منتقلی سے متعلق مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے عمران خان کو فراہم کیے گئے 14 صفحات پر سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ نے عدالت میں اپنے خلاف استغاثہ کے ثبوت کو سنا اور سمجھا ہے؟ پھر کہا گیا ہے کہ کیا بطور وزیراعظم شریک ملزم سے 458 کنال زمین غیر قانونی مالی فائدے کے لیے حاصل کیا ہے؟ شریک ملزم کون ہے؟ ملک ریاض ہیں۔ یہ اخبارات کے میڈیا کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، شریک ملزم کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ملک ریاض ہیں پراپرٹی تائکون۔ 458 کنال زمین غیر قانونی مالی فائدے کے لیے، یہ ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے جو زمین بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جانب سے اس ٹرسٹ کو دیا گیا ہے، اس کے اوپر یہ الزام ہے۔ پھر یہ کہا گیا اس سوال نامے میں کہ آپ نے مالی فائدے کے بدلے شریک ملزمان کو فائدہ دیا۔ شہزاد اکبر اور آپ کی ملی بھگت سے 2 دسمبر 2019 کو ایک نوٹ کابینہ میں پیش کیا گیا۔ نوٹ میں غلط بیانی کی گئی کہ برطانیہ میں منجمد فنڈز ریاست پاکستان کو سرنڈر کیے جائیں گے۔ سوال نامے سے پوچھا گیا ہے کہ غلط بیانی کی گئی کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ریاست پاکستان کے فائدے کے لیے چلایا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے نوٹ کے بغیر پیشگی سرکولیشن کے اضافی ایجنڈے کے طور پر پیش کرنے کا کہا۔ بطور وزیر اعظم آپ نے بے ایمانی سے رولز آف بزنس 1993 کی خلاف ورزی کی، یہ سوالیہ نشان ہے۔ مرزا شہزاد اکبر پہلے ہی خفیہ دستاویزات دستخط کر کے 6 نومبر 2019 کو برطانیہ کی NCA کو جمع کرا چکے تھے۔ دستاویز شریک ملزم ضیاء المصطفیٰ نسیم کی جانب سے بطور گواہ دستخط کی گئی تھی۔ فنڈز 3 دسمبر 2019 کی میٹنگ سے پہلے شریک ملزم کو ادا کی گئی زمین کی قیمت کے طور پر ٹرانسفر ہو چکے تھے، جبکہ مذکورہ نوٹ کو 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں ان کیمرہ بریفنگ میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ نوٹ کے پیراگراف 10 کی منظوری اور بغیر بیس کے دستاویز کو سیل کرنے پر اصرار کیا گیا۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ جبکہ آپ کے دباؤ پر اس اضافی ایجنڈے کو بغیر غور و خوض کیا منظور کیا گیا؟ پھر کہا گیا کہ سوال نامے کے مطابق شریک ملزمان کو غیر قانونی فائدے کے بدلے آپ نے القادر ٹرسٹ پروجیکٹ کے لیے 485 کنال زمین حاصل کی۔ فرحت شہزادی نے بشریٰ بی بی کے
پرسن کے طور پر موہرہ نور میں 240 کنال اراضی حاصل کی۔ پھر سوال پوچھا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی برطانیہ سے پاکستان منتقلی پر اسٹیٹ بینک سے مشاورت نہیں کی گئی۔ پھر سوال کیا گیا دفتر خارجہ اور پاکستان ہائی کمیشن لندن سے بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ان کے جوابات دینے۔ پھر کہا گیا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جانب سے القادری ٹرسٹ کو 285 ملین ارب کیش عطیہ کیا گیا۔ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450 ملین روپے کی ڈونیشن دی گئی۔ پھر سوال نامے میں پوچھا گیا کہ گواہ پرویز کھٹک کے مطابق کابینہ ارکان نے معاہدے کی مندرجات سے متعلق اعتراضات اٹھائے۔ پرویز کھٹک کے مطابق شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ معاہدہ خفیہ تھا، جس پر کابینہ ارکان خاموش ہو گئے۔ آپ کی زیر صدارت اجلاس میں یعنی عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے ایجنڈے کی منظوری دی۔ پھر سوال پوچھا گیا گواہ زبیدہ جلال کے مطابق 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں ایڈیشنل ایجنڈا آئٹم سے متعلق قواعد پر عمل نہیں کیا گیا۔ پھر سوال نامے میں کہا گیا کہ زبیدہ جلال کے مطابق شہزاد اکبر نے کابینہ اجلاس کو بتایا معاملہ کانفیڈینشیل ہے، بحث کی ضرورت نہیں۔ زبیدہ جلال کے مطابق کابینہ ممبران ایشو پر بحث کرنا چاہتے تھے، شہزاد اکبر نے بحث کے بغیر منظوری پر زور دیا۔ اس کے علاوہ کہا کہ آپ نے بھی ایجنڈے کی منظوری کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا۔ پھر گواہ اعظم خان کے مطابق شہزاد اکبر کانفیڈینشیل ڈیٹ آئندہ اجلاس میں پیش کرنے سے متعلق آپ کی منظوری لینے بھی آئے تھے۔ شہزاد اکبر نے اعظم خان کو بتایا کہ آپ نے اجازت دی تھی کہ ڈیٹ کابینہ کے سامنے پیش نہ کی جائے۔ پھر سوال نامے میں مزید پوچھا گیا کہ تفصیلات تفتیشی افیسر کے شواہد کے مطابق موہرہ نور میں 240 کنال اراضی شریک ملزمہ فرج شہزادی کے نام ٹرانسفر ہوئی۔ اراضی کی قیمت کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت ریکارڈ پر موجود نہیں، جبکہ شواہد ہیں فرج شہزادی آپ اور بشرا بی بی کی فرنٹ مین یعنی عمران خان اور بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرتی رہی۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ برطانیہ سے موصول فنڈز حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ حلف پر بطور گواہ پیش ہونا چاہیں گے؟ یہ سوالات پوچھے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کو 285 ملین روپے کیش عطیہ کیا گیا، جبکہ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450 ملین کی ڈونیشن دی گئی۔ ملک ریاض 11 جولائی 2019 کو بنی گالا آپ کے گھر آئے۔ انٹری رجسٹر کے مطابق اس وقت شہزاد اکبر بھی بنی گالا آپ کے گھر آئے تھے۔ بیگم اختر رخسانہ میموریل ویلفیئر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی ملک ریاض، بینا ریاض، پھر اس کے بعد علی ریاض ملک، کموڈر ریٹائر محمد الیاس ہیں، کے اکاؤنٹ کے 6 چیک کے ذریعے 235 ملین روپے القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کو ٹرانسفر ہوئے۔ پھر گواہ پرویز کھٹک کے مطابق 3 دسمبر 2019 کو کابینہ میٹنگ میں شہزاد اکبر نے اضافی ایجنڈا پیش کیا اور بتایا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ برطانیہ میں جو بھی غیر قانونی رقوم پائی جائے گی اسے ضبط کر کے حکومت پاکستان کو واپس کر دیا جائے گا۔ پھر گواہ پرویز کھٹک کے مطابق شہزاد اکبر نے کابینہ اجلاس میں معاہدے سے متعلق ایک سرببند لفافہ دکھایا اور بتایا کہ برطانیہ میں پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ ضبط کیے گئے ہیں جو حکومت پاکستان کو واپس بھجوائے جائیں گے۔ کابینہ ارکان نے معاہدے کے مندرجات سے متعلق اعتراضات اٹھائے، لیکن شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ معاہدہ خفیہ تھا، جس پر کابینہ ارکان خاموش ہو گئے، جس کے بعد کابینہ ایجنڈے کی منظوری دی جسے آپ بطور وزیر اعظم یعنی عمران خان کی سربراہی کر رہے تھے۔ گواہ زبیدہ جلال کے مطابق قواعد کے تحت کابینہ اجلاس سے پہلے میٹنگ کے ایجنڈا سرکولیٹ کیا جاتا ہے، تاہم 3 دسمبر 2019 کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں ایڈیشنل ایجنڈا آئٹم کے حوالے سے قواعد پر عمل نہیں کیا گیا۔ پھر گواہ اعظم خان کے مطابق شہزاد اکبر کانفیڈینشیل ڈیٹ آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کے حوالے سے آپ کی منظوری لینے کے لیے بھی آئے تھے۔ شہزاد اکبر نے اعظم خان کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے شہزاد اکبر یا اجازت دی تھی کہ ڈیٹ کابینہ کے سامنے پیش نہ کی جائے۔ پھر کیس کے تفتیشی میاں عمر ندیم کے شواہد کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کی ادائیگی کے مد میں 460 ارب روپے آفر کی منظوری کے سپریم کورٹ کے 21 مارچ 2019 کے فیصلے کی روشنی میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص اکاؤنٹ کھولا گیا۔ شواہد کے مطابق یہی اکاؤنٹ کانفیڈینشیل ڈیڈ میں منشن کیا گیا تھا، جس کا مقصد بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کی ادائیگی تھا اور یہ اکاؤنٹ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں تھا۔ یعنی یہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیونکہ جو اکاؤنٹ تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیم فنڈ اکاؤنٹ تھا اور وہ سپریم کورٹ اور حکومت پاکستان کا مشترکہ فنڈ تھا اور مشترکہ اکاؤنٹ تھا۔ اور چند دن قبل جب چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے آخری اپنی دنوں میں جو ہے نا 2-3 دن رہ گئے تھے، تو اس کیس کا بھی فیصلہ سنا کر گئے کہ جتنی یعنی 23 ارب روپے
جو ڈیم فنڈز میں جمع ہوئے ہیں وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کروا کے گئے ہیں۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ ریاست کے نہیں تھے ڈیم فنڈ؟ سپریم کورٹ اور حکومت پاکستان کے مشترکہ فنڈ میں تھے، تو اب یہ رقم بھی وہیں پر ٹرانسفر ہوئی تھی۔ پھر تفتیشی افسر کے مطابق شواہد کے مطابق عمران خان نے ملک ریاض کی ملی بھگت سے زمین کی قیمت کی ادائیگی کے لیے مختص اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر کیے جو ریاست پاکستان کے ٹرانسفر ہونے تھے۔ آپ کے غیر قانونی اقدام سے ریاست پاکستان کو 171 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا۔ ملک ریاض کو غیر قانونی فیور کے بدلے میں آپ اور بشرا بی بی نے 458 کنال اراضی، 285 ملین کیش بلڈنگ جس کی مالیت 284 ملین روپے بنتی ہے، ٹرسٹ کو ڈونیشن کے نام پر حاصل کیا۔ کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی شواہد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پر حلف بطور گواہ پیش ہونا چاہیے؟ اب اس کیس کے سب سے انٹرسٹڈ بات، عمران خان جو اس 470 دن کے سے زیادہ ہو چکے ہیں تقریباً، وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور ان کی گرفتاری اسی کیس سے ہوئی تھی، بنی جو وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ اس کی تھوڑا سا تفصیلات رکھ لیتا ہوں۔ نیب نے القادری کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گزشتہ سال 9 مئی کو گرفتار کیا تھا، 9 مئی یاد ہوگا آپ کو، جس کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے، جلاؤ گھیراؤ کے واقعات ہوئے۔ اس دوران سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ القادری کیس میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نیب حکام کے سامنے اپنا بیان گزشتہ جولائی میں ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ یہ کیس بنیادی طور پر مقدمہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے واپس بھیجی گئی 50 ارب رقم کے غیر قانونی تصفیے اور القادری ٹرسٹ کی تعمیر کے لیے زمین کے غیر قانونی حصول سے متعلق ہے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بیریا ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی۔ یہ رقم تصفیہ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی اور اسے قومی خزانے میں جمع کیا جانا تھا، لیکن اسے بیریا ٹاؤن کراچی کے 450 ارب روپے کے واجبات کی وصولی میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ یعنی 450 ارب روپے جو بیریا ٹاؤن کراچی کا، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جب کیس لگا تھا تو 450 ارب روپے ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور پھر ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ 450 ارب دے، پہلے 11 12 15 ارب سے معاملہ آتے 450 ارب پہ جو ہے نا وہ معاملہ ڈیل ہوا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ وہاں سے واپس آئے وہ سپریم کورٹ کے اس جو ملک ریاض نے دینے تھے 450 ارب روپے، اس میں انکلوڈ کیے گئے۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور پھر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان، اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو وہاں پر فنڈز جو برطانیہ میں ضبط کیے گئے، وہ فنڈز، وہ جو جائیداد تھی، وہ کس نے خریدی؟ وہ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز اور حسن نواز نے خریدی ہے۔ اب نہ حسن نواز نہ حسین نواز سے پوچھا جاتا ہے، نہ ملک ریاض سے پوچھا جاتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، فنڈز اس کے تھے، چاہے وہ اس نے القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کو پیسے دیے، القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کو ڈونیشن دیا، زمین عطیہ کیا۔ حالانکہ وہ جو القادری ٹرسٹ کی زمین ہے، وہ اگر القادری ٹرسٹ یونیورسٹی نہ بنتی ہے وہاں پر تو وہ زمین کوڑیوں کی دام ہے، لیکن القادری ٹرسٹ یونیورسٹی بن رہی ہے تو وہاں پر یقیناً وہ ٹرسٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کل کے لیے عمران خان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو نہیں جاتا بلکہ وہ ڈائریکٹ ٹرسٹ کو جاتا ہے، اور ٹرسٹ کا مطلب ہے وہ ریاست کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملہ ہے، اور یہ 79 سوالات عمران خان سے پوچھے گئے ہیں، اور یہ کیس 79 سوالات کے لیے جو فیصل چودھری ہیں انہوں نے وقت مانگا ہے، کیونکہ اس کے 1500 کے قریب صفحات ہیں، وہ سارے پڑھنے ہیں اور ان 1500 صفحات کے جوابات دینے، یہ 79 جو سوالات ہیں، تو اس لیے وقت مانگا گیا ہے اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت سے۔ اور عمران خان پہ اب یہی بڑا مقدمہ رہ گیا ہے جس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ باقی تمام مقدمات میں عمران خان بری ہو چکے ہیں، وہ بھی باعزت بری ہو چکے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو 470 دن کے قریب سے ہو چکے ہیں اڈیالہ جیلوں میں گزارتے ہوئے، اس کا نہ برم توڑ سکے، نہ اس کا وہ غرور توڑ سکے، نہ اس کی وہ پاپولرٹی توڑ سکے، نہ اس کا آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ دو ہی چیزیں چلتی ہیں، یا تو آپ عمران خان کے خلاف بات کریں یا آپ عمران خان کی حمایت میں بات کریں۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، عام پبلک میں بات کر لیں تو دو ہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، عمران خان کے خلاف، عمران خان کی حمایت، دو ہی رخ ہیں، تیسرا سکے کا کوئی رخ نہیں، یہ دو رخ ہیں بس۔ تو یہ پورے آپ کی سیاست کا محور عمران خان ہی ہے، اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی وہ تہلکہ مچا کر بیٹھے ہوئے۔ تو ناظرین، مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی سپریم کورٹ سے یا اڈیالہ جیل سے، ہائی کورٹ سے، پارلیمان سے، ان تمام تر صورتحال سے آپ ناظرین کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔